السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی کہ ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ مجھ سے کہتی تھی یہ جو ہوا کی شرارت ہے پھولوں کو شاخوں سے جدا کرنے کی، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی پھول بہت نازک ہوتے ہیں، ٹوٹ کر بکھر جائیں تو مرجھا جاتے ہیں۔ میں اسے کبھی کہہ نہ پایا کہ میرا دل پھولوں کی پتیوں سے زیادہ نازک تھا جسے تم نے کبھی بڑی بے رحمی سے قدموں تلے روند ڈالا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی بکھرے ہوئے پھولوں کو کبھی تم سوکھے پتوں کے بیچ میں گرا پاؤ تو انہیں سنبھال کر رکھ لینا، کسی پرانی کتاب میں محفوظ کر لینا۔ میں اسے کبھی کہہ نہ پایا کہ میرے دل کے ٹکڑے آج بھی یوں ہی بکھرے پڑے ہیں، بہت بری طرح روندا ہے تم نے میری محبت کو۔ سنو، تم اب مجھے سمیٹنا چاہو بھی تو سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ بہت خاموشی سے کان میں جھولے پر بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر گہری سوچوں کی پرچھائیاں تھیں اور آنکھوں میں بے حد اداسی تھی۔ وہ خاموش تھی، اداس تھی اور بے چین بھی۔ آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہیں آپ ہی؟ وہ ایشل کی آواز پر یکدم چونکی، پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو شاید اب بھی نیند سے اٹھ کر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے باعث سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسی نیند نہیں آ رہی تھی۔ فارحہ نے تھکان زدہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور وہ اس کے ساتھ ہی جھولے پر بیٹھ گئی تھی اور اس کا ہلکا ہلکا پاؤں سے آگے پیچھے ہونے لگی تھی۔ ہمیں بھی نیند نہیں آ رہی تھی، ٹیرس پر چلی گئی، نیچے لان میں نظر پڑی تو آپ اکیلی یہاں بیٹھی ہوئی تھی، سو ہم بھی یہیں آ گئے۔ وہ ماتھے سے بال ہٹا کر کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بول رہی تھی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ فارحہ وجہ جانتی تھی پھر بھی پوچھ لیا۔ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ایشل نے جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔ فارحہ نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ کل میری رخصتی ہے، کل ہماری بھی رخصتی ہے، ایشل نے اسی کے انداز میں کہا۔ مجھے موسیٰ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، دادی نے ایموشنل بلیک میل کر کے میرا نکاح کروا دیا اور اب رخصتی بھی کروا رہی ہیں، فارحہ نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے اس وقت کوئی سامنے چاہ گیا تھا، ایشل کو سامنے پا کر اسے رونا آنے لگا تھا۔ ہمیں بھی عالم سے شادی نہیں کرنی تھی، دادا نے ہم سے پوچھے بغیر ہمارا نکاح کروا دیا اور اب دادی ہمیں ایموشنل بلیک میل کر کے ہماری رخصتی کروا رہی ہیں۔ وہ سخت پریشان تھی اور شاید بے بس بھی۔ مجھے رخصتی نہیں کروانی ایشل، فارحہ کے انداز میں بے چارگی تھی، بے بسی بھری منت تھی۔ ہمیں بھی رخصتی نہیں کروانی آپ ہی، ایشل کے آنسو نکلنے کو بے تاب تھے۔ رات کے اس پہر دونوں بہنیں ساتھ بیٹھی اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ تم زیادہ دور نہیں جاؤ گی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے، فارحہ نے اسے بہلانے والے انداز میں کہا۔ آپ بھی زیادہ دور نہیں جائیں گی، بس ڈیفینس تک ہی تو جانا ہے۔ اب کی بار ایشل نے بھی اسے بہلاوا دیا۔ مجھے ڈیفینس تک بھی نہیں جانا، فارحہ نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ ہمیں اپنے کمرے سے ان کے کمرے تک بھی نہیں جانا، ایشل نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ عالم برا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، فارحہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ تمہیں رخصت ہو کر اس گھر سے جانا نہیں پڑے گا، صرف کمرہ ہی چینج ہوگا۔ فارحہ نے جتنے ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات کہی تھی، ایشل نے اتنے ہی صدمے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ تو مر کر بھی عالم کے کمرے میں رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اگر جو وہ فتنہ عالم نے اس کو کمرے میں تنہا پا کر اس کی گردن دبا دی کہ اسے پسٹل سے اس کو گولی مار دی، ایشل نے سوچ کر ہی خوف سے جھرجھری لی، پھر فارحہ کو دیکھا۔ موسیٰ بھائی بھی بہت اچھے ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ بہت اچھا ہے، فارحہ نے بھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، لیکن ضروری نہیں کہ اسے اچھے انسان کے ساتھ شادی بھی کر لی جائے۔ اس کی دوسری بات پر ایشل کو دکھ ہوا۔ آپ موسیٰ بھائی کو ڈیزرو کرتی ہیں، وہ آپ کی بہت قدر کریں گے، ایشل نے بڑے یقین سے کہا۔ فارحہ نے جواب دینے کی بجائے ایک سر داں بھری۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری شادی اس طرح ہوگی۔ ایشل اداسی سے چاند کو دیکھ رہی تھی جو بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ نہ کوئی ڈھولکی، نہ کوئی مایوں کا فنکشن، ہم نے کیا سوچا تھا۔ ایشل، دھوم دھام سے شادی کرنے والوں کے اچھے نصیب کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ مایوں، مہندی، بارات، ولیمہ، کتنے فنکشن ہوتے ہیں، سب بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر اکثر ایسی ہی شادیاں ختم ہو جاتی ہیں ایک پل میں۔ تمہاری شادی جن حالات میں اور جیسے بھی ہو رہی ہے، دعا کرو کہ یہ رشتہ عمر بھر قائم رہے۔ شادی کس طرح ہوتی ہے یہ اہم نہیں، شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے یہ اہم ہے۔ شادی کی رسمیں اہم نہیں، شادی نبھانا اہم ہے، فارحہ نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھایا۔ وہ جواباً سر ہلا کر دھیما سا مسکرائی۔ تو پھر آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ بھی نبھا کریں گی، موسیٰ بھائی کی محبت کو قبول کریں گی۔ وہ اس سے کتنا بڑا وعدہ لے رہی تھی، فارحہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں کوشش کروں گی، فارحہ یکدم اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ایشل نے یاسیت سے اسے جاتے دیکھا اور اس کے دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
آج جمعہ تھا. فارح اور اشل کی رخصتی رات کو تھی. صبح سے ہی گھر میں افراتفری مچی تھی. جہانگیر نے کسی ایونٹ آرگنائزر کو بلوایا تھا. لان میں سجاوٹ چل رہی تھی. عالم وہیں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا. سالے. اپنے پیچھے موسیٰ کی آواز سن کر وہ مڑا, پھر اس کی پیٹھ پر مکھا جڑا اور فون بند کر کے جیب میں ڈالا. موسیٰ کا راہ کر رہ گیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عالم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. کیوں, میں یہاں نہیں آ سکتا؟ موسیٰ نے سوالیہ ابرو اٹھائی. تھوڑا صبر نہیں ہوتا؟ رات میں بھی تم نہیں آنا ہے؟ عالم نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی. سالے, تجھے میں بعد میں دیکھتا ہوں, ابھی نانی کے پاس جا رہا ہوں. فارحہ کا ڈریس بھجوایا ممی نے. وہ ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ سے لہراتا ہوا بے نیازی سے بولا اور عالم کو بڑی دیدہ دلیری سے آنکھ مار کر اندر کی طرف بڑھ گیا. عالم نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تھا, پھر بے اختیار سر جھٹک کر ہنس دیا. تم ہنس رہے ہو؟ وہ چونک کر پیچھے مڑا. خرم اس کے سامنے کھڑی تھی. ہمیشہ کی طرح چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے وہ عالم سے بہت فرینک ہو کر بات کرتی تھی. نہیں تو. عالم نے مسکراہٹ دبائی. مجھے تو لگ رہا ہے ASP داؤد عالم مسکرا رہے ہیں, مطلب واقعی مسکرا رہے ہیں. معاملہ گھمبیر ہے. خرم نے شرارت سے کھلکھلاتے ہوئے اسے چھیڑا. میں ایسے ہی, عالم نے گڑبڑا کر کہا. سب سمجھتی ہوں میں. خرم نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے. آریان نہیں آیا؟ عالم نے دامن بچانے کی خاطر سوال بدلا. نہیں, وہ رات میں آئے گا, مجھے ڈراپ کر کے آفس چلا گیا, خرم نے بتایا. اچھا. عالم نے سر کو خم دیا. میں اندر جا رہی ہوں آنٹی لوگوں کے پاس, انہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی. خرم کو خیال آیا تھا. عالم نے اس بات میں گردن ہلائی. ہاں شور. خرم اندر کی جانب بڑھ گئی تھی. عالم دوبارہ فون میں مصروف ہو گیا تھا, البتہ چہرے کی مسکراہٹ پھر لوٹ آئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. نانی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. نور جہاں اور موسیٰ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا. خرم کچھ دیر پہلے ان کو سلام کر کے منیزہ لوگوں کے ساتھ اندر چلی گئی تھی. اب نانی نواسا اکیلے بیٹھے تھے. بس میں اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا کرتی ہوں. اللہ تم دونوں کو خوش اور آباد رکھے. نور جہاں نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے دعائیں دی. آمین. ویسے نانی, آپ نے فارحہ جیسے ضدی لڑکی کو پل بھر میں سیدھا کر دیا. وہ توصیفی انداز میں بولا. نور جہاں نے تفاخر سے اسے دیکھا. نور جہاں نام ہے میرا. جس لڑکی کی نا کو کوئی ہاں میں نہیں بدل پایا تھا, اسے میں نے کیسے سیدھا کیا. اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو قابو کرنے کے لیے مجھے ہارٹ اٹیک تک کا ناٹک کرنا پڑا. میں جانتی تھی کہ اس طرح نہیں مانیں گی, اسی لیے مجھے یہ طریقہ استعمال کرنا پڑا. نور جہاں اسے بڑی رازداری سے چہرے پر تفاخرانہ مسکراہٹ لیے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی, اور موسیٰ بن محمد شاکڈ رہ گیا تھا. تو کیا نور جہاں نے وہ سب ڈرامہ کیا تھا؟ ہارٹ اٹیک, وہ جذباتی بلیک میلنگ, ایمرجنسی نکاح اور رخصتی, وہ نور جہاں کی پلاننگ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا. نانی, تسی گریٹ ہو. موسیٰ نے ان کا ہاتھ چوم لیا. وہ ہنس پڑی. اس پل موسیٰ کی نگاہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی فارحہ پر پڑی, جس کے چہرے کے تاثرات اسے بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے. او شٹ. موسیٰ نے بے اختیار بالوں میں ہاتھ پھیرا. اتنا بڑا دھوکے دادی. فارحہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی. تو کیا تم مجھے سچ مچ ہسپتال میں مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے؟ نور جہاں نے جذباتی حربہ آزمایا. دادی, فارحہ نے احتجاج کیا, آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. میں اب اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی. فارحہ کے چہرے پر رنج اور دبا دبا غصہ تھا. تب بھی ٹھیک ہے, اگر تو نے رخصت نہیں ہونا تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی. سکون مل جائے گا تجھے. چلی جائے گی بڑی دادی, کرتی رہنا پھر اپنی مرضی. نور جہاں نے پرجلال انداز میں کہا اور موسیٰ کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئی. چل موسیٰ. نور جہاں نے اسے چلنے کا اشارہ کیا, جو حواس پاختہ ہو کر کھڑا تھا. لے چل مجھے. میں اب اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک یہ لڑکی رخصت نہیں ہوگی. فارحہ نے ایک بار پھر بے یقینی کسی کیفیت میں نور جہاں کو دیکھا. دادی مت جائیں, فارحہ نے منت بھرے انداز میں کہا. وہ ان کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتی تھی. ایک بات تو وہ جانتی تھی کہ نور جہاں اپنی بات کی پکی تھی. وہ اگر کہہ چکی تھی کہ وہ فارحہ کی رخصتی کروائے بغیر اس گھر میں نہیں آئیں گی, تو وہ جانتی تھی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. میں رخصتی کے لیے تیار ہوں. ایک لمبی سانس بھر کر مٹھیاں بھینچ کر بہت سارا غبار اپنے اندر اتارتے ہوئے اس نے بالآخر آنکھیں بند کر کے کہہ دیا. ٹھیک ہے پھر, میں ابھی جا رہی ہوں. رات میں موسیٰ کے ساتھ ہی آؤں گی. تیرا کوئی بھروسہ نہیں. اتنا کہہ کر نور جہاں نے موسیٰ کو چلنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے ہمراہ چلی گئی تھی. فارحہ صدمے میں گھری وہیں کھڑی رہ گئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. بیوٹیشین نے اس کے سر پر بھاری سرخ کامدار دوپٹہ ڈالا اور اس کی سبھی پیشانی پر چمکتی ماتھا پٹی ٹھیک کی. اس نے ٹیبل پر پڑی سرخ اور گولڈن چوڑیاں کلائیوں میں ڈالی اور پھر کھڑی ہو گئی. دیوار کی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا عکس دیکھا. وہ خوبصورت لگ رہی تھی, بے حد خوبصورت دلہن. اس نے غور سے اپنے وجود پر سجے اس ڈریس کو دیکھا جو عالم کی پسند کا تھا. وہ گہرے سرخ رنگ کا راجستانی لہنگا تھا, جس کے ساتھ ڈیپ ریڈ کلر کا ہی دوپٹہ تھا, جس کے چاروں طرف بہت خوبصورتی سے گولڈن کلر کا کام ہوا تھا. اس کے نازک وجود پر وہ عروسی جوڑا بے حد خوبصورت اور پرکشش لگ رہا تھا. بیوٹیشین نے بہت مہارت سے اس کا میک اپ کیا تھا. کاجل سے سجے نین کٹورے, لمبی پلکیں جو مسکارے کی وجہ سے مزید لمبی لگ رہی تھیں. اس پر مستضاد اس کے ہونٹوں پر سٹی گہری سرخ رنگ کی لپسٹک اس کے چہرے کے ایک نقش کو ابھار رہی تھی. کچھ اس کے چہرے پر کم عمر لڑکیوں والی معصومیت تھی جس نے اس کے حسن کو مزید دلربا بنا دیا تھا. اس نے پلک جھپک کر اپنا یہ روپ دیکھا تھا. اس کے چہرے پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا. وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہ ہے.
آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. بیوٹیشین بھی اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ پائی تھی. خوبصورت دلہنیں تو بہت ہوتی ہیں مگر ہر خوبصورت دلہن کی قسمت خوبصورت نہیں ہوتی. اسے فارحہ کی گئی بات اچانک یاد آئی تھی. آپ دعا کیجیے گا کہ ہمارا نصیب بھی خوبصورت ہو. نصیب میں سیاہی بکھر جائے تو خوبصورت چہرے کس کام کے. اس نے مڑ کر بیوٹیشین سے کہا انشاءاللہ آپ کا نصیب بھی بہت اچھا ہوگا. بیوٹیشین نے خلوص بھری محبت سے کہا. وہ ابھی کوئی جواب دینے لگی تھی کہ مگر کشف کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے اور چہرے پر خسیلے تاثرات نمودار ہوئے. ہائے، کشف نے دل پر ہاتھ رکھا. آج تو بجلیاں گرا رہی ہے. کشف نے کھرکھراتے ہوئے کہا اور پھر یکدم اس کے گلے لگ گئی. دور ہٹ. اس نے کشف کو پرے دھکیلا. آج ہماری شادی اور تم اتنی دیر سے مہمانوں کی طرح آ رہی ہو. اس نے خفگی سے کہا. یار تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا. کشف نے اس کو منانا چاہا. آج تو ناراض مت ہو. چل ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ناراض پر تو. اشل کچھ کہتے کہتے زبردست انداز میں چونکی تھی. اس کی نگاہ کشف کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر پھسلی. یہ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے کشف کو دیکھا. رنگ ہے یہ وہ بہت حیران تھی. مطلب یہ کہ منگنی دوبارہ ہو گئی. آریان نے میری غلط فہمی دور کر دی. حورم ان کی بہن ہے. میں ان کو بہت غلط سمجھی تھی. میں نے ان سے سوری کہا، پھر انہوں نے میری سوری ایکسیپٹ کر لی اور یوں ہماری منگنی دوبارہ ہو گئی. کشف بڑے مزے سے اسے ساری ردات سنا رہی تھی. دیکھا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. ویسے حورم تمہاری نند ہے؟ آخری بات کہتے ہوئے اشل کو ہنسی آ گئی تھی. ہاں وہ آئی ہوئی ہیں، میں ان سے مل کر آئی ہوں. کشف نے مزید خبر دی. واہ جی واہ. اشل نے سراہتی نظروں سے اسے دیکھا. کیسی لگی پھر حورم؟ وہ بہت اچھی ہیں، بہت سویٹ، بہت نرم بہت مخلص سی ہیں. مجھے ان سے مل کر اچھا لگا. کشف روانی سے بول رہی تھی. اشل نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا. مطلب اچھی ہیں؟ ہاں میری نند کافی اچھی ہے. کشف نے اس بات میں گردن ہلائی. اور نند کا بھائی؟ اشل نے شوق مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. وہ بھی اچھے ہیں. کشف کے گال گلابی ہونے لگے تھے. آریان کے ذکر پر اشل نے اس کے سرخ چہرے کو غور سے دیکھا، پھر ہنس پڑی. تو پھر تم صرف نند سے مل کر تو نہیں آئی ہوگی، ہے نا؟ اس نے کشف کو مزید چھیڑا. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں صرف حورم آپی سے مل کر آئی ہوں. آریان شاید مردوں کی طرف ہے. اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا. اچھا. اشل نے اچھا کو کافی کھینچ کر ادا کیا. تم مجھے چھوڑو، اپنی فکر کرو. سنا ہے کوئی بچپن کے دشمن کے ساتھ شادی کر رہا ہے. کشف نے توپوں کا رخ اشل کی طرف کیا تھا. ہماری تو پھر بھی شادی ہو رہی ہے، بچپن کے دشمن کے ساتھ ہی صحیح، ورنہ کچھ لوگ تو منگنی کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں، پھر بھی شادی نہیں کرتے. اس نے بڑا خطرناک جوابی حملہ کیا تھا. تم فکر نہ کرو، شادی بھی ہو جائے گی میری. کشف نے تڑپ کر کہا. تم اپنی فکر کرو. آج رات تمہارا کیا بنتا ہے؟ کشف نے کمینی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ڈرایا. بکواس نہ کرو. یہ بتاؤ اس فتنہ عالم کے مزاج کیسے ہیں؟ اس نے اپنی اندرونی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا. مسکرا رہے ہیں جناب. کشف نے اس کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھی اور اپنی ہنسی ضبط کی. کیا مطلب؟ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کشف تمہیں نہیں پتا یہ فتنہ عالم جب بھی مسکراتے ہیں کوئی نہ کوئی دھماکہ کرتے ہیں ہم پر. اشل نے گھبراتے ہوئے کہا. پاگل، آج ان کی بھی شادی ہے اور ہر انسان اپنی شادی پر مسکراتا ہی ہے. کشف نے اس کی کمکلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا. لیکن کشف، میں باہر جا رہی ہوں. موسیٰ بھائی لوگ آ گئے ہیں. کشف اس کا ہاتھ دبا کر بولی اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی. اس نے خاموشی سے سر ہلانے پر اکتفا کیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. فاریہ اور اشل ایک ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھیں. ان کے دائیں بائیں موسیٰ اور عالم براجمان تھے. عالم نے بلیک شیروانی پہنی تھی. جل سے سیٹ کیے گئے بال اور ہلکی بڑی ہوئی شیپ اس کے وجیح چہرے پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. گھنی مونچھوں تلے اس کے انابل لب مسکرا رہے تھے. موسیٰ نے وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ وائٹ ہی ویسٹ کوٹ پہنی تھی. قمیض کے آستین کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے. ماتھے پر بکھرے بال، چمکتی آنکھیں اور مسکراتے لب. وہ فاریہ کے ساتھ بیٹھا سرشاری کسی کیفیت میں مسکرا رہا تھا. بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. موسیٰ نے فاریہ کی طرف جھک کر سرگوشی کی. اور بہت اپنی بھی. فاریہ نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا، لوگوں کی نظروں کی پرواہ کیے بنا، بڑی چاہت سے، استحقاق سے. ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں اچھا لگ رہا ہوں؟ موسیٰ کی شوخی عروج پر تھی. فوٹوگرافر نے کلک کی آواز سے ان کی تصویر کھینچی تھی. فاریہ نے جذبس ہو کر نظریں جھکائیں. میں نے آپ کی تعریف کی ہے. موسیٰ نے کچھ خفگی سے کہا. تو فاریہ نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں. تو آپ میری تعریف نہیں کر سکتی؟ نہیں، صاف جواب آیا تھا. کیوں؟ میں تو آپ کی تعریف کرتا ہوں. موسیٰ کو رنج ہوا اس کی بے نیازی پر. یہ تمہارا کام ہے، کرتے رہو. فاریہ نے بے نیازی سے کہا. موسیٰ نے صدمے سے اسے دیکھا. اس بے نیازی پر کون نہ مر جائے یا خدا. موسیٰ نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا. فاریہ کو ہنسی آ گئی تو اس نے لب دانتوں میں دبا لیے. سالے. موسیٰ نے عالم کو پکارا. تمیز سے. عالم نے اسے گھورا. ASP داؤد عالم، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ موسیٰ نے دانت پیس کر پوچھا. حور کے پہلو میں لنگور. عالم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا. فاریہ یکدم ہنس پڑی تھی. اسے ایسے ہنستے دیکھ کر موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. وہ شکر کر رہا تھا کہ وہ نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی. تم کیوں چپ ہو آج؟ عالم کو اشل کی خاموشی پہ حیرت ہو رہی تھی. ہم دلہن ہیں اور دلہن خاموشی اچھی لگتی ہیں. اشل نے مدھم آواز میں جواب دیا. ایک پل کو عالم کے لبوں کو مسکراہٹ نہیں چھوا.
تم میری دلہن ہو اور مجھے اپنی دلہن خاموش اچھی نہیں لگتی، عالم نے اس کی طرف جھک کر کہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے آپ میں سمٹی، اس کی پلکیں اس کے لبوں سے میری دلہن سن کر مزید جھک گئی۔ عشی بولو نا، وہ کتنے الگ سے انداز میں اسے پکار رہا تھا، محبت سے، چاہت سے، ایمان بھرے انداز میں۔ عالم، اس کے لب دھیرے سے ہلے، اس نے نگاہیں اٹھا کر عالم کو دیکھا، پھر دوبارہ نگاہیں جھکا لیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے عالم کی مسکراہٹ، اس کا میٹھا لہجہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن زیادہ دیر ٹھیک نہیں رہ سکتا، عالم منہ میں بڑبڑایا۔ عالم، آریان کی پکار پر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس سے بغلگیر ہوا۔ السلام علیکم بھابھی، آریان نے اسے سلام کیا۔ اس کے پیچھے کشف بھی تھی۔ لفظ بھابھی پر جہاں کشف نے مسکراہٹ ضبط کی تھی، وہیں عشل نے فوراً سر اٹھا کر آریان کو دیکھا۔ ہم آپ کی بھابھی؟ عشل کی بات بیچ میں کاٹنے والا عالم تھا۔ یہ تمہاری بھابھی ہی ہیں آریان، تم انہیں مسز عالم بھی کہہ سکتے ہو۔ عشل نے شوق سے عالم کو دیکھا، پھر سب کی شوق نظریں خود پر مرکوز پا کر سر جھکا لیا۔ اوکے مسٹر اینڈ مسز عالم، کنگریچولیشنز ٹو یو ٹو، آریان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کنگریچولیشنز مسز عالم۔ کشف نے عشل کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ عشل نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ مبارک ہو موسیٰ، آریان اب موسیٰ سے مل رہا تھا۔ تھینکس بڈی۔ اسی لمحے عالم نے فوٹوگرافر کو اشارہ کیا تھا۔ اسٹیج پر تینوں جوڑے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ فارحہ عالم کے دائیں بائیں جانب کھڑی تھی، درمیان میں عشل اور عالم تھے، دوسری طرف کشف اور آریان کھڑے مسکرا رہے تھے۔ عشل نے وہ مشکل نگاہیں اٹھائی تھی اور فوٹوگرافر کی ہدایت پر عالم کو دیکھا۔ عالم اس کی طرف یوں جھکا تھا جیسے وہ کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ نروس سے ہو کر مسکرائی تھی۔ موسیٰ نے فارحہ کی گھریوں کو نظر انداز کیے اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھا تھا۔ کشف اور آریان ایک ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ایک پرفیکٹ منظر تھا جہاں زندگی خوشیوں کے سنگ رقصہ تھی۔ 1 2 3۔ آریان نے چپکے سے کشف کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ بے اختیار گھبرائی، پھر شرمائی۔ فوٹوگرافر نے زندگی سے بھرپور لمحات کیمرے کی آنکھ میں قید کیے تھے۔ تصویریں بنوانے کے بعد موسیٰ اور عالم آریان کے ساتھ مہمانوں کے پاس چلے گئے تھے۔ موسیٰ کچھ دیر بعد واپس آیا تو فارحہ کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ اسے بہت عجیب لگی تھی۔ فاری، کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہو، وہ اس قدر سرد لہجے میں بولی تھی کہ موسیٰ کی جسارت نہ ہوئی اس سے مزید کچھ پوچھنے کی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ موسیٰ، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گی کہ میری پوتی کا خیال رکھنا، میں جانتی ہوں تم خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھو گی۔ یہ نور جہاں کی پوتی ہے، تھوڑی ہٹ دھرم اور غصے کی تیز، اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دینا میرے بچے۔ نور جہاں کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ مرحلہ ہی ایسا تھا فارحہ کے موسیٰ کے سنگ رخصت کرتے وہ خود بھی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ فاری، میری ایک بات یاد رکھنا، موسیٰ اب تیرا شوہر ہے اور اچھی بیویوں کی طرح شوہر کی فرما برداری کرنا۔ نور جہاں نے فارحہ کو سینے سے لگاتے ہوئے نصیحت کی۔ جی دادی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ ہی چاہ رہی ہیں؟ عشل رخصتی کے وقت فارحہ کے گلے لگ کر جتنا روئی تھی، اس منظر نے سب کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ عالم نے آگے بڑھ کر اسے فارحہ سے الگ کیا۔ تم رونا تو بند کرو، وہ کچھ جھنجھلا گیا تھا اس کے رونے سے۔ ہم کیوں نہ روئیں موسیٰ بھائی، ہماری آپی کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی رونا شروع ہو گئی تھی پھر سے۔ تم فکر مت کرو، تمہیں بھی میں لے کر جا رہا ہوں، عالم نے اس کے کان میں جھک کر کہا۔ وہ فوراً چپ ہو گئی تھی، اسے اب اپنی فکر لگ گئی تھی۔ فارحہ کی رخصتی کے بعد کشف اور کچھ کزنس اسے عالم کے کمرے تک چھوڑنے آئی تھی۔ پلیز ہمیں اکیلا مت چھوڑو اس جلاد کے ساتھ، ہمیں اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ عشل نے کشف کا ہاتھ پکڑ کر باقاعدہ منت کی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ دو لوگ اکیلے کہاں ہوتے ہیں میری جان؟ کشف نے اسے چھیڑا۔ نہیں، ہمیں ہمارے کمرے میں جانا ہے، ہم اس جلاد کے کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ عشل کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ یہی اب تمہارا کمرہ ہے، کشف نے بڑے آرام سے کہا۔ نہیں، اس نے جھٹ نفی میں گردن ہلائی، یہ اس فتنہ عالم کا کمرہ ہے۔ جو بھی ہے، رہنا تو اب تمہیں یہی ہے، کشف نے اسے مزید چھیڑا۔ نہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ تم یہیں رہو گے اپنے دشمن اول کے ساتھ۔ میں چلی، گڈ نائٹ، خیال سے، پیار سے شوہر کا استقبال کرنا، کشف نے اسے چھیڑنے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اگلے پل اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگی تھی۔ اس نے بے بسی سے زیادہ دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کی بجائے ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک دم کھڑے ہونے سے بیڈ پر بکھری گلاب کی پتیاں اس کے قدموں تلے آ گئی تھیں۔ اس کے پائل قدموں کے سفر کے ساتھ ساتھ چھن چھن کرنے لگی تھیں اور ہاتھوں میں بھر بھر کر پہنی چوڑیاں شور مچانے لگی تھیں۔ اس نے ایک نظر گھوم کر پورے کمرے کو دیکھا۔ وہ داؤد عالم کا بیڈ روم تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے دھڑک اس کمرے میں آتی تھی اور عالم سے ہر بار دروازہ ناک نہ کرنے پر اس کو ڈانٹ پڑتی تھی۔ آج وہ اس کے کمرے میں کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرہ سرخ گلابوں سے بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ زمین پر جابجا سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری پڑی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر خوبصورت چھوٹی چھوٹی موم بتیاں جل رہی تھی۔ گلابوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر یکدم اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی اپنے پیچھے آئینے میں عالم کا عکس دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ شیروانی کے بٹن کھولتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جب شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔
اس نے شیروانی کے نیچے پہنے سفید کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھائیں اور اوپر والا ایک بٹن کھولا. پھر سوالیہ نظروں سے ایشل کو دیکھا. تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں. آپ کیا کرنے لگے تھے؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تھی. گھبراہٹ کے مارے اس سے ٹھیک سے بولا تک نہیں جا رہا تھا. میں؟ عالم نے اپنی جانب انگلی سے اشارہ کیا. جی. اس نے فوراً سر کو اسپات میں جنبش دی. کوئی جواب دیے بنا عالم نے اس کی جانب ایک قدم اور بڑھایا. وہ 2 قدم پیچھے ہوئی. وہ 1 قدم مزید بڑھا. وہ 2 قدم مزید پیچھے ہوئی. وہ 1 قدم مزید آگے بڑھا. اس نے پیچھے ہٹنے کے لیے قدم بڑھائے لیکن یہ کیا؟ پیچھے دیوار تھی. سامنے وہ کدھر جائے؟ عالم نے اس کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھ کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے تھے. اس نے آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر لی. کیا تم اب یوں ہی میرے سامنے کھڑی رہو گی؟ اس کی گمبھیر آواز پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی. کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. بہت انجان بنتی ہو. تم واقعی اتنی معصوم ہو یا میرے سامنے بن رہی ہو؟ عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ نظریں جھکا گئی. اس کے سامنے کھڑا تھا, اس کے قریب, اتنا قریب کہ وہ اس کے کلون کی مہک اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کر سکتی تھی. آپ ہم سے دور رہ کر بات کریں, وہ دھیمی آواز میں بولی. اس کا سارا کانفیڈنس اس وقت ختم ہو گیا تھا. میں تو دور نہیں رہ سکتا, عالم مسکراتی ہوئی آواز میں بولا تھا. کیا آپ نے نشہ کیا ہے آج؟ ایشل نے نظریں اٹھائیں اور تیکھی چتون سے اسے دیکھا. عالم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے ایشل کی کلائی تھامے اس کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے وہ خمار بھری آواز میں بولا تھا. ملاوٹ ہے تیرے عشق میں عطر اور شراب کی. کبھی ہم مہک جاتے ہیں, کبھی ہم بہک جاتے ہیں. مجھے نشہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہو نا پوری تیاری کر کے آئی ہو مجھے قتل کرنے کی. ان نشیلی آنکھوں میں دیکھتے ہی میں ڈوب گیا ہوں. تمہیں لگتا ہے میں اس وقت اپنے ہوش میں ہوں؟ وہ اس کی کاجل سے لبریز آنکھوں میں جھانک کر ایک ایک لفظ بڑے جذب کے عالم میں ادا کر رہا تھا. آپ واقعی نشے میں. ایشل نے اسے دھکا دے کر سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی تھی مگر عالم نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اس کے سر کے پیچھے دیوار سے لگا دیا. وہ مزاحمت تک نہیں کر پا رہی تھی. سنو, کیا تم نے سنا؟ اس کی طرف جھک کر وہ سرگوشی کی صورت میں جیسے کوئی اسم پھونک رہا تھا. کیا؟ وہ گھبرا کر بولی. دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی. دھڑکنوں کا شور. وہ سانس تک نہیں لے سکی تھی. اس نے اپنے دل کو چپ کروانے کی کوشش کی مگر دل کہاں سنتا ہے. وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور کمرے کی مسحور کن خاموشی میں سن سکتی تھی. اور صرف وہی نہیں, عالم بھی. وہ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن تک بآسانی سن سکتا تھا. اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر عالم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پر رکھا. ایشل کے ہاتھ کانپے, پلکیں لرزیں, ہونٹ کپ کپائے. میں نے کہا تھا نا دل کی سنو وہ کیا کہتے ہیں. آج تم بھی سنو عالم کا دل کیا کہتا ہے. عالم کی آواز اس بات سے لبریز تھی. اس نے اس کی آنکھوں میں وہ رنگ دیکھے تھے جنہیں پہچان کر بھی وہ انجان بننا چاہتی تھی مگر شاید آج نہیں بن سکتی تھی. آپ کے دل میں کوئی ہے. آپ کا دل کسی کے نام پر دھڑکتا ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ اس طرح مت کریں. وہ رونے کے قریب تھی. آنکھوں میں نمی بھرنے لگی. ہاں میں محبت کرتا ہوں ایک لڑکی سے. وہ میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے. میرے دل کے صحیفے پر اسی کا نام لکھا ہے. روز اول سے آج تک وہ اس دل سے نکل نہیں پائی. داؤد عالم کا دل آج بھی اس لڑکی کے نام پر دھڑک اٹھتا ہے اور اسے اپنے سامنے پا کر دل اس کے ساتھ کی چاہ کرنے لگتا ہے. عالم بہت محبت سے اس لڑکی کا ذکر کر رہا تھا. اس کی آنکھوں میں وہ محبت کے رنگ دیکھ سکتی تھی. اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ انچاہی ہے. عالم کسی اور سے محبت کرتا ہے, پھر وہ یہاں کیوں ہے؟ اگر آپ کو اس سے محبت تھی تو ہمارے ساتھ شادی کیوں کی؟ ہم یہاں آپ کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے تھے. تم میری بیوی ہو. تمہاری جگہ میرے کمرے میں ہے. عالم نے نرمی سے کہا. اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ہمیں نہیں رہنا آپ کے کمرے میں. ہمیں آپ کے کمرے میں جگہ نہیں چاہیے. جس شخص کے دل میں ہماری کوئی جگہ نہیں, ہم اس کے ساتھ کیوں زندگی گزارے؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی اور اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا. اس کے سائڈ سے گزر کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی. اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے پر جھولنے لگا تھا. عالم نے ایک جھٹکے اس کی کلائی تھامی. وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور سیدھی اس کے کندھے سے جا ٹکرائی تھی. جاننا نہیں چاہو گی کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی جس پر داؤد عالم دل ہار بیٹھا ہے؟ عالم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. اس نے آنکھیں بند کر لیں. کن پٹیوں پر آنسو پھسلنے لگے تھے. وہ اپنے کان بند کر لینا چاہتی تھی. وہ نہیں سننا چاہتی تھی اس کے منہ سے کسی دوسری لڑکی کا نام. وہ کیسے سن سکتی تھی؟ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ نہیں پلیز عالم, اس نے جیسے التجا کی تھی. عالم اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا, پھر اسے اس لڑکی کا نام بتایا. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.